کہانی کا عنوان ہے بطخوں کا بٹوارا، اور یہ تحریر ہے کمال احمد رضوی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اتنے غریب اور مفلس تھے کہ کئی روز تک فاقہ ہوتا رہتا۔ گھر کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک گئیں اور آخرکار ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت زیادہ ستایا تو اس شخص نے اللہ کا نام لے کر بطخ کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بھلی مانس اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی، نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکا لیں اور نہ نمک مرچ مسالہ ہے کہ جس سے یہ بطخ پکا لوں۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کریں گے؟ چنانچہ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں اور اسے نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپے دے دے۔ وہ آدمی ذبح کی ہوئی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ بطخ دیتے ہوئے کہا، چودھری جی، میرے پاس صرف یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ آپ کی نظر کرنے لایا ہوں۔ چودھری اسے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنی بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہنے لگا، تو خود ہی یہ بطخ ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر خیال رہے ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی تھی، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی کل ملا کر وہ 6 تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا اور سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا۔ اسے چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا، آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں اس لیے سر آپ کا حصہ۔ اس کے بعد اس نے بطخ کی ناک کاٹی اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے بولا، آپ اس گھر کی مالکہ ہیں، اس لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور دونوں بھائیوں کو دیتے ہوئے بولا، تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی کہ اپنے باپ کا سہارا ہو، اس لیے یہ دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ اس کے بعد اس آدمی نے بطخ کے دونوں پر کاٹے اور لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تم دونوں اس گھر سے ایک دن چلی جاؤ گی دوسروں کے گھر میں، اس لیے یہ تمہارا حصہ ہے، اور باقی حصہ جو بچا وہ خود لے لیا۔ وہی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس شخص کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے روپے دے کر رخصت کیا۔ ایک پڑوسی کو جب یہ خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ چلو اسی بہانے چودھری سے روپیہ اینٹھا جائے۔ چنانچہ اس بھلے آدمی نے 5 بطخیں خریدیں اور انہیں لے کر چودھری کے گھر پہنچ گیا اور بولا، چودھری صاحب یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ چودھری نے اپنے بیوی بچوں کو بلا کر ان کے سامنے اس شخص سے کہا، ان بطخوں کو تم خود ہم لوگوں میں بانٹ دو اور اس طرح بانٹو کہ کوئی بھی نقصان میں نہ رہے۔ اس شخص نے بہت دیر تک سوچا اور غور کیا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ بھلا 6 افراد میں 5 بطخوں کو کس طرح بانٹا جائے کہ کوئی بھی نقصان میں نہ رہے۔ اسے غصہ بھی آیا کہ وہ 6 بطخیں کیوں نہ لایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آخر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو چودھری نے پہلے شخص کو بلوا بھیجا۔ جب وہ شخص آیا تو چودھری نے اس سے کہا، ان بطخوں کو ہم 6 آدمیوں میں بانٹ دو۔
اس شخص نے ایک بطخ اٹھائی اور چودھری اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لیجئے، اب آپ لوگ 3 ہو گئے۔ ایک بطخ اٹھائی اور دونوں لڑکوں کے حوالے کر کے کہا، تم بھی 3 ہو گئے۔ ایک بطخ دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے بولا کہ تم لے لو، تم بھی 3 ہو گئیں۔ اور 2 بطخیں خود رکھ کر بولا، لو، ہم بھی 3 ہو گئے۔ چودھری اس کی عقل مندی پر اور بھی خوش ہوا اور اسے اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکے، اور وہ لالچی آدمی منہ دیکھتا رہ گیا۔